بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہاتھ لرز رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، لیکن میں نے ان کو ضبط کر رکھا۔ فرزانہ کے چہرے پر زہر بھری مسکراہٹ تھی، جیسے کسی شکار کو بے بس دیکھ کر کوئی درندہ وحشی خوش ہوتا ہے۔ یہ کھانا تمہارے لائق نہیں ہے، اس کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے میرے ہاتھ سے تھالی چھینی اور فرش پر دے ماری۔ روٹی، سالن اور چاول سب زمین پر بکھر گئے۔ میرا پیٹ صبح سے خالی تھا، بھوک کی شدت سے سر بھی چکرا رہا تھا، مگر فرزانہ کے کہے میری بے بسی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اٹھا لو، اگر اتنی ہی بھوک ہے تو زمین سے چن کر کھا لو، اس نے طنزیہ کہا۔ میری آنکھوں میں آنسو آئے، مگر میں نے ان کو گرنے نہیں دیا۔ میں نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مضبوط آواز میں کہا، میرا نصیب میرا رب لکھتا ہے، تم نہیں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا سبق شاید یہی جملہ تھا جو میں نے اسی پل سیکھا۔ میری ماں کی وفات کو ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے تھے۔ وہ بیمار تھی، بہت زیادہ بیمار، مگر گھر میں اس کا حال پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ میرے والد بزنس کے سلسلے میں زیادہ تر باہر رہتے اور ماں روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک روز وہ اس دنیا سے چلی گئی اور میرے لیے دنیا کی ہر روشنی جیسے بجھ گئی۔ ماں کے جانے کے بعد ابا نے دوسری شادی کر لی، فرزانہ سے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، ہوشیار تھی اور شاید اسی لیے ابا اس کے جال میں پھنس گئے۔ شروع کے چند دنوں میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی مجھے، اپنی ماں کے ساتھ کیوں نہیں چلی گئی، وہ اکثر کہتی۔ ابا کے سامنے بیٹھے وہ میٹھے بول بولتی، مگر جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوتے اس کا رویہ بدل جاتا۔ میری کتابیں چھین لی گئی، میرا اسکول جانا بند کر دیا گیا۔ اب میں ایک نوکرانی بن چکی تھی جو صبح سے لے کر شام تک گھر کے کام کرتی اور پھر بھی گالیاں سنتی۔ یہ صفائی کیوں صحیح نہیں کی، برتن کیوں صحیح سے نہیں دھوئے، تم نکھٹو ہو، بیکارہ ہو۔ ابا کو شاید خبر بھی نہ تھی کہ ان کی بیٹی کس جہنم میں جی رہی تھی، یا شاید انہیں خبر تھی مگر وہ فرزانہ کے سامنے بولنے کی جرت نہیں رکھتے تھے۔ اور آج جب اس نے میرا کھانا زمین پر پھینکا، مجھے ایسا لگا کہ میں کب تک یہ سب برداشت کروں گی۔ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی جینے کا پورا حق ہے۔ یہ میرا اعلان تھا، میں اس ظلم کے آگے جھکنے والی نہیں تھی۔ ابا کے دل میں میرے لیے جو کچھ بھی محبت بچی تھی وہ فرزانہ کی زہریلی باتوں میں دب چکی تھی۔ میں انہیں کچھ کہنے جاتی تو وہ یا تو ٹال دیتے یا سختی سے ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کروا دیتے۔ فرزانہ کہہ رہی تھی، تم نے آج بھی برتن صحیح سے نہیں دھوئے۔ ہیرا، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں بے بسی سے انہیں دیکھتی۔ ابا، میں مزید کوئی شکایت نہیں سننا چاہتا۔ ان کا لہجہ سخت ہو جاتا اور میں چپ ہو جاتی۔ کچھ روز بعد فرزانہ نے ایک نیا فیصلہ سنا دیا، یہ اسکول نہیں جائے گی، اب بڑی ہو گئی ہے، گھر کے کام کاج سیکھنے چاہیے، مگر اس کی پڑھائی؟ ابا ہلکے سے بولے، مگر فرزانہ نے فوراً ان کے کندھے دبانے شروع کر دیے۔ پڑھائی کر کے کیا کرے گی؟ آخر کار شادی ہی تو ہونی ہے نا، ویسے بھی میں اکیلی اتنے کام نہیں کر سکتی۔ ابا خاموش ہو گئے اور میری تو دنیا اب مزید تنگ ہو گئی۔ اب میرا دن صبح سویرے شروع ہوتا، فرزانہ مجھے جگا دیتی اور کہتی، جلدی کرو، چائے بناؤ۔ پورا روز برتن دھونا، کپڑے دھونا، جھاڑو دینا، اور سننے کو صرف تانے ملتے۔ کھانے کے وقت بھی مجھ پر ترس نہیں کیا جاتا، کبھی آدھا سالن دے دیا جاتا، کبھی بچی کچی روٹی۔ اگر میں زیادہ مانگتی تو فرزانہ کی آنکھیں خوفناک ہو جاتی۔ زیادہ کھانے کی عادت مت ڈال، خیرات پر پل رہی ہو۔ ابا سب کچھ دیکھ کر بھی انجان بنے رہے۔ ایک روز ابا نے بتایا کہ انہیں کاروباری کام سے شہر سے باہر جانا ہے۔ میں ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ ایک دفعہ تو میرے سر پر ہاتھ رکھ دے، مگر انہوں نے صرف اتنا کہا، فرزانہ کا کہا ماننا، بدتمیزی مت کرنا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ابا کے جانے کے اگلے ہی روز فرزانہ نے فیصلہ کر لیا، یہ لڑکی اس گھر میں نہیں رہے گی۔ میرا دل دھکسا رہ گیا، مگر میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے پوچھا، جہنم میں جاؤ، بس یہاں سے کہیں نکل جاؤ۔ میری مزاحمت بیکار گئی۔ چند ہی پل میں میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا جس میں میرے چند کپڑے اور ماں کی تصویر تھی۔ دروازہ زور سے دھڑم کر کے بند ہوا اور میں باہر کھڑی ہو گئی۔ رات کی سیاہی میرے دل کی سیاہی جیسی تھی۔ اب میں کہاں جاؤں؟ میرے قدم بسمتی میں آگے بڑھنے لگے۔ سردی کی شدید رات تھی اور میں گلیوں میں اکیلی بھٹک رہی تھی۔ پیروں میں چپل تک نہیں تھی اور راستے کی سخت زمین میرے وجود سے زیادہ میرے دل کو زخمی کر رہی تھی۔ گھر کے دروازے پر جو آخری ٹھوکر ملی تھی وہ میرے اندر کہیں گہری لگ چکی تھی۔ میں کہاں جاؤں؟ یہ سوال میرے دماغ میں گونج رہا تھا، مگر اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے ایک ویران گلی میں بینچ دیکھا اور وہیں دبک کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور پیٹ میں بھوک کی آگ لگی تھی۔
کچھ ہی دیر بعد 3 اوباش لڑکے اسی گلی میں آ نکلے۔ اوہو، یہ کون ہے؟ ان میں سے ایک نے سیٹی بجائی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں فوراً کھڑی ہو گئی اور دوسری جانب بھاگنے لگی، مگر وہ میرا راستہ روکنے لگے۔ کہاں جا رہی ہو ایسے اکیلے رات میں؟ دوسرے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے جانے دو، میں نے سخت لہجے میں کہا، مگر میرا کامتا ہوا بدن میری بے بسی ظاہر کر رہا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی بہت کوشش کی، لیکن اچانک، خبردار، اگر آگے بڑھے تو، ایک بھاری آواز گونجی اور سب لڑکے ڈر گئے۔ میں نے دیکھا ایک بزرگ خاتون ہاتھ میں چھڑی لیے کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر وقار تھا۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ ایک بچی کو تنگ کرتے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ لڑکے بڑبڑاتے ہوئے پلٹ گئے۔ میں کانپتے ہوئے ان خاتون کی جانب دیکھنے لگی۔ بیٹی، تم یہاں اس حالت میں کیا کر رہی ہو؟ میں خاموش رہی۔ میری آنکھوں میں درد تھا، تکلیف تھی۔ وہ سمجھ گئی۔ چلو میرے ساتھ چلو، انہوں نے نرمی سے کہا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا نہیں، مگر میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ سمرین بی بی مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ ان کا گھر چھوٹا سا تھا، مگر جتنا بھی تھا میرے لیے جنت سے کم نہیں تھا۔ بیٹی، تم یہاں محفوظ ہو، میں تمہاری ماں جیسی ہوں۔ یہ سن کر تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنے سالوں بعد کسی نے مجھے بیٹی کہہ کر پکارا تھا۔ اگلی صبح سمرین بی بی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم اپنی تعلیم مکمل کرو گی اور میں تمہاری مدد کروں گی۔ یہ جملہ سن کر پہلی دفعہ مجھے لگا کہ شاید زندگی مجھے دوسرا موقع دے رہی ہے۔ بیٹی، اگر قسمت نے تجھے مجھ تک پہنچایا ہے تو میں بھی تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گی۔ یہ سن کر میرے اندر امید کی ایک روشنی جاگی۔ پڑھنا چاہتی ہو نا؟ سمرین بی بی نے پیار اور شفقت سے پوچھا۔ جی اماں، اب رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری تعلیم کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ میں دن رات محنت کرتی، کلاس میں سب سے آگے رہنے کی کوشش کرتی۔ ہر نمبر، ہر کامیابی میرے اس پختہ ارادے کو اور طاقت دیتا کہ مجھے خود کو اور دنیا کو ثابت کرنا ہے۔ مگر قسمت کے کھیل ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ سمرین بی بی کا ایک بیٹا بھی تھا، جواد۔ وہ ایک مفاد پرست اور خود غرض شخص تھا جو چاہتا تھا کہ ماں کی پوری جائیداد صرف اس کے قبضے میں رہے۔ یہ کون ہے؟ جواد نے پہلی بار مجھے دیکھ کر سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ میری بیٹی ہے، سمرین بی بی نے جواب دیا، جس پر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ماں، یہ بیٹی کہاں سے آ گئی؟ یہ ہماری جائیداد پر نظر رکھے بیٹھی ہے۔ میں نے حیرت سے سمرین بی بی کی جانب دیکھا۔ وہ مسکرائیں اور بولی، جواد، اگر جائیداد کی فکر ہے تو مت کر، اللہ سب کا رزق دیتا ہے۔ مگر جواد کہاں باز آنے والا تھا؟ اس نے مجھ سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ وہ روز بہانے سے مجھے تنگ کرتا۔ یہ لڑکی تمہیں بے وقوف بنا رہی ہے ماں، یہ ہمیں لوٹنے آئی ہے۔ جواد، وہ میری بیٹی جیسی ہے، تمہیں کیوں سے مسئلہ ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ میں خاموش رہی، مگر اندر ہی اندر جانتی تھی کہ یہ شخص میری زندگی کو مشکل بنانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اور ایک روز وہ موقع پا گیا۔ ماں، یہ لڑکی چوری کرتی ہے، جواد نے ایک دن اچانک اعلان کیا۔ سمرین بی بی حیرت سے میری جانب دیکھنے لگی۔ کیا بکواس کر رہے ہو جواد؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ یہ لو، دیکھ لو۔ میں نے خود اس کی کمرے میں پیسے رکھے اور دیکھو، یہ سب غائب ہے۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں تلے سے نکل رہی ہو۔ یہ الزام میری عزت اور محنت پر ایک حملہ تھا، مگر میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے صرف ایک ہی جملہ کہا، ماں، میں نے اپنے پیسے اپنے کمرے میں رکھے تھے، لیکن آج وہ غائب ہے۔ اور اس گھر میں نیا کون آیا ہے؟ جواد نے انگلی میری جانب اٹھائی۔ میرے اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میری آواز کپ کپا رہی تھی، مگر میرے الفاظ میں سچائی تھی۔ سمرین بی بی نے گہری سانس لی۔ جواد، تمہیں یقین ہے کہ تم نے اچھی طرح دیکھا؟ جی ماں، اگر یقین نہیں تو اس کے کمرے کی تلاشی لے لو۔ یہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین مانو کھسک رہی ہو۔ جواد کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ پہلے ہی جانتا ہو کہ کیا ہونے والا ہے۔ سمرین بی بی نے میری جانب دیکھا۔ ان کی نظروں میں ہلکا سا شک تھا جو میرے دل کو چھلنی کر گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ بھی مجھ پر لمحہ بھر کے لیے شک کریں گی۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی آواز میں نرمی تھی، مگر میں نے بے بسی محسوس کی۔ جواد مسکراتا ہوا میرے کمرے میں گیا اور پلنگ کے نیچے سے ایک لفافہ نکالا۔ یہ دیکھیں، یہ میرے پیسے ہیں۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے وجود کو جیتے جی جلا دیا ہو۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے بلند آواز میں کہا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ سمرین بی بی لفافہ پکڑ کر غور سے دیکھنے لگی، پھر ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ یہ لفافہ تو وہی ہے جو میں نے تمہیں دیا تھا جواد، تمہیں یاد ہے؟ اس پر میں نے نشان لگایا تھا۔ جواد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ماں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ نہیں جواد، میں بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں بے پناہ غصہ تھا۔ تم نے مجھ پر شک کروایا،
تم نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنی بیٹی جیسی بچی کی سچائی پر سوال کروں۔ سمرین بی بی کی آواز کانپ رہی تھی، مگر وہ غصے اور تکلیف سے بری ہوئی تھی۔ جواد، تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہیں کہاں سے اٹھایا تھا؟ تم بھی تو ایک یتیم بچے تھے جسے میں نے سڑک سے اٹھا کر اپنی اولاد بنایا۔ اگر تمہیں وہ وقت یاد ہوتا تو آج تم ایسا نہ کرتے۔ جواد کی نظریں جھک گئی۔ سمرین بی بی کے الفاظ نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ ماں، مجھے معاف کر دے، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا۔ یہ معافی تمہیں ہیرا سے مانگنی چاہیے۔ جواد نے میری جانب دیکھا اور اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ ہیرا، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے خاموشی سے سمرین بی بی کی جانب دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، جواد کی سازش ناکام ہو چکی تھی، مگر اس واقعے نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ دنیا اتنی ظالم کیوں تھی؟ کیوں لوگ ایک بے سہارا لڑکی کو ہر حال میں گرانا چاہتے تھے؟ لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں گر گئی تو پھر کبھی کھڑی نہیں ہو سکوں گی، اور میں ہارنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی تھی۔ سمرین بی بی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ تمہیں نیچا دکھائیں گے، کچھ تمہیں اٹھائیں گے، تمہیں بس اپنے راستے پر چلنا ہے۔ ان کے الفاظ میرے لیے جیسے مشعل راہ بن گئے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دوں گی۔ پھر وہ بھی دن آ گیا جس کا میں شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ میٹرک کے امتحان میں نے دن رات محنت کی، راتوں کو جاگ کر پڑھائی کی، خود کو دنیا سے کاٹ لیا، الگ کر لیا۔ امتحان ختم ہوئے تو میں نے سکون کا سانس لیا، مگر اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا۔ جب نتائج کا دن آ گیا، میرا دل بے حد تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنا نتیجہ دیکھا، اور جیسے ہی میرے نمبروں پر نظر پڑی، میری آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئی۔ اماں، میں نے پورے ضلع میں، پورے ڈسٹرکٹ میں ٹاپ کیا ہے۔ سمرین بی بی نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ ماشاءاللہ، مجھے پتا تھا میری بیٹی سب سے آگے نکلے گی۔ میرے لیے یہ کامیابی صرف نمبروں کی جیت نہیں تھی، بلکہ ان تمام لوگوں کے منہ پر ایک تھپڑ تھا جنہوں نے کہا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، جو مجھے کچلنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ اسی روز سمرین بی بی کے ایک پرانے جاننے والے سلمہ صاحب ہمارے گھر آئے۔ وہ ایک بڑے تعلیمی ادارے سے وابستہ تھے اور سمرین بی بی کے کہنے پر میرا رزلٹ دیکھنے آئے تھے۔ بیٹا، تمہاری قابلیت دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ میں تمہارے لیے اسکالرشپ کا بندوبست کرتا ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری تعلیم کا خرچ میں اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر میں حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں کھو گئی۔ کیا واقعی؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنی محنت جاری رکھو گی اور کبھی ہمت نہیں ہارو گی۔ میں نے نم ہوئی آنکھوں سے سر ہلایا۔ زندگی نے ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا کہ جب سب دروازے بند ہو جائیں تب بھی اللہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور کھول دیتا ہے۔ میں نے اپنی مٹھی بند کی اور دل میں سوچا، زندگی ایک نئی راہ پر گامزن تھی۔ میں نے اسکالرشپ قبول کی اور ایک بہترین کالج میں داخلہ لے لیا۔ کالج کا پہلا دن تھا اور میں پرجوش ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی نروس بھی تھی۔ میں نے خود کو بار بار یقین دلایا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن قسمت کے اپنے ہی کھیل ہوتے ہیں۔ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ہماری معزز کالج ٹاپر یہاں کیسے؟ یہ آواز، میرا دل ایک پل کے لیے رک سا گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور سامنے اویس کھڑا تھا، میرا سوتیلا بھائی، وہی جو کبھی میری اوقات مجھے یاد دلاتا تھا، جو فرزانہ کے کہنے پر مجھ سے نفرت کرتا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کوئی غلطی تو نہیں ہوگی تمہاری ایڈمیشن میں؟ وہ زہر بری مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ میری انگلیاں مٹھی میں بند ہو گئی، مگر میں نے خود کو پرسکون رکھا۔ میں نے میرٹ پر داخلہ لیا ہے اویس، تمہاری طرح سفارش سے نہیں آئی۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ او، زبان بھی چلنے لگ گئی ہے، لیکن یاد رکھنا، جتنی اونچائی پر جاؤ گی گرنا بھی اتنا ہی دردناک ہوگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو نفرت سے بھری ہوئی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ نفرت صرف میرا حوصلہ توڑنے کے لیے تھی۔ میں خاموش رہی کیونکہ میرا جواب میری کامیابی تھی۔ کلاس میں سبھی میرے رزلٹ کے بارے میں جان چکے تھے۔ کچھ لوگ میری عزت کرنے لگے، کچھ رشک کرنے لگے اور کچھ میری ناکامی کا انتظار کرنے لگے۔ اویس انہی میں سے ایک تھا۔ وہ ہر موقع پر میرا مذاق اڑانے کی کوشش کرتا، میرے لباس پر، میرے رہن سہن پر تبصرہ کرتا، لیکن میں نے اسے ہمیشہ نظر انداز کیا۔ یہ سب برداشت کیوں کرتی ہو؟ میری دوست زارا نے ایک روز پوچھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں ان جیسے نہیں بننا چاہتی۔ وقت سب کو ان کی جگہ دکھاتا ہے۔ اس رات جب میں سمرین بی بی کے پاس بیٹھی تھی، انہوں نے میرا ماتھا چوما اور کہا، بیٹی، جو لوگ تمہیں گرانا چاہتے ہیں وہ خود گر جائیں گے، تم بس اپنا راستہ مت چھوڑنا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی اور خود سے وعدہ کیا کہ میں اویس کی باتوں کو اپنی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دوں گی۔ میں جانتی تھی کہ راستہ اتنا آسان نہیں، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ زندگی ایک نئے موڑ پر آ رہی تھی۔ کالج کے بعد میرا یونیورسٹی میں داخلہ ہو چکا تھا اور میں نے اپنی محنت جاری رکھی، لیکن زندگی ہمیشہ وہ نہیں دیتی جس کی ہم توقع کرتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ کچھ ایسا سامنے لے آتی ہے جو ہمیں آزمانے آتا ہے،
یونیورسٹی کا پہلا ہفتہ تھا۔ میں لائبریری میں بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی جب کسی نے میرے سامنے ایک کتاب رکھی۔ یہ کتاب شاید تمہارے کام آ سکے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ایک خوش شکل نوجوان میرے سامنے کھڑا تھا، سفید شرٹ، گہری آنکھیں اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ شکریہ، مگر میں نے تو یہ نہیں مانگی تھی۔ ہاں، مگر میں نے دیکھا کہ تم بار بار یہی حوالہ تلاش کر رہی ہو، تو میں نے سوچا تمہاری مدد کر دوں۔ میں نے کتاب لی اور شکریہ ادا کیا۔ ویسے میرا نام محسن ہے، اور تمہارا؟ میرا نام ہیرا ہے۔ یہ میری اور محسن کی پہلی ملاقات تھی، اور شاید میں اس وقت نہیں جانتی تھی کہ یہ عام ملاقات نہیں تھی، بلکہ ایک کہانی کی شروعات تھی۔ وقت گزرتا گیا اور یونیورسٹی میں میری اور محسن کی ملاقاتیں بڑھ گئی۔ وہ پڑھائی میں بھی اچھا تھا اور دوسروں سے الگ بھی۔ تم ہمیشہ اتنی سنجیدہ کیوں رہتی ہو؟ ایک روز اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ زندگی نے مسکرانے کے زیادہ موقع نہیں دیے، میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ پھر شاید وقت آ گیا ہے کہ تمہیں مسکرانا سکھایا جائے۔ محسن کی باتوں میں سچائی اور اپنائیت تھی۔ شاید اسی لیے میں نے پہلی دفعہ کسی سے کھل کر بات کرنا شروع کی۔ لیکن ایک روز حقیقت نے مجھے چونکا دیا۔ تمہیں پتا ہے کہ محسن کی منگنی بچپن میں ہی طے ہو چکی تھی؟ زارا نے اچانک کہا۔ میرے ہاتھ میں پکڑی کتاب زمین پر گر پڑی۔ کیا؟ ہاں، اس کی منگیتر ماہین بہت امیر گھرانے سے ہے، بس رسمی اعلان باقی ہے۔ میرے دل کو ایک دھچکا لگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ خبر میرے لیے کیوں اتنی اہم تھی، مگر شاید کہیں نہ کہیں میں محسن کو ایک دوست سے زیادہ محسوس کرنے لگی تھی۔ اس رات میں بہت دیر تک چھت پر بیٹھی رہی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ محسن اور میں صرف اچھے دوست ہیں، اور بس۔ میری زندگی میں پہلے ہی اتنی مشکلات ہیں، میں ان چیزوں میں نہیں پڑ سکتی۔ لیکن دل کو سمجھانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے خود سے ایک وعدہ کیا، چاہے کچھ بھی ہو، میں اپنی عزت، اپنی محنت اور اپنے خوابوں کو کسی کے لیے نہیں چھوڑوں گی۔ یونیورسٹی کی زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ یہ سکون زیادہ دیر قائم نہیں رہنے والا۔ محسن کی منگیتر ماہین کی موجودگی نے میرے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ ماہین ایک امیر ارباب کی اکلوتی بیٹی تھی، جو خوبصورتی اور غرور کا امتزاج تھی۔ اس کے نزدیک دنیا میں دولت سب کچھ تھی، اور جو چیز وہ چاہتی وہ کسی بھی قیمت پر حاصل کر لیتی۔ مجھے ابتدا میں اندازہ نہیں تھا کہ ماہین میرے وجود کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہی ہے، مگر جلد ہی اس کا رویہ بدلنے لگا۔ پہلے وہ مجھے نظر انداز کرتی رہی، پھر طنزیہ جملے کہنے لگی۔ محسن کو تمہاری دوستی کی ضرورت نہیں، وہ تم پر صرف رحم کھا رہا ہے۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا، لیکن اندر کہیں نہ کہیں ایک بے چینی تھی۔ تم جیسے لوگ ہمیشہ دوسروں کی زندگی برباد کرنے کے لیے آتے ہیں، مگر میں تمہیں یہ موقع نہیں دوں گی۔ اس کے الفاظ میں دشمنی تھی۔ میں نے جواب دینا چاہا، مگر پھر سوچا کہ خاموشی ہی بہتر ہے۔ میں اس کی سطح تک نہیں گر سکتی تھی۔ ماہین کو اندازہ ہو چکا تھا کہ میں اس کی باتوں پر دھیان نہیں دے رہی، اس لیے اس نے میرے خلاف ایک خطرناک چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ ایک روز یونیورسٹی میں خبر پھیلی کہ میرے کردار پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے ہیرا کہ تمہارے بارے میں عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں؟ زارا نے آ کر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میرا دل دھڑک اٹھا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ تم محسن کو پھانسنے کی کوشش کر رہی ہو، اور تمہاری کسی اور کے ساتھ بھی چکر ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے سختی سے کہا۔ یہی تو مسئلہ ہے، جھوٹ اگر بار بار دہرایا جائے تو لوگ اسے سچ ماننے لگتے ہیں۔ یونیورسٹی میں میرے بارے میں افواہیں گردش کرنے لگی۔ لوگ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگے۔ ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ کچھ لڑکیاں مجھ سے کترانے لگی اور کچھ کھل کر میرے خلاف ہو گئیں۔ پتہ نہیں ایسی لڑکیاں یہاں کیسے آ جاتی ہیں، کتنی شریف بنتی تھی، اور اب دیکھو میں نے ضبط کر لیا۔ مگر یہ سب میرے لیے آسان نہیں تھا۔ مہین اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی تھی۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور محسن کے سامنے میرے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی۔ محسن، تمہیں پتا ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تمہیں پرواہ ہونی چاہیے، تمہاری عزت داؤ پر لگ رہی ہے۔ محسن نے اس کی بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا، مگر اس کا رویہ تھوڑا بدلا بدلا لگنے لگا۔ آخرکار مہین نے آخری وار کر دیا۔ ایک روز یونیورسٹی میں اچانک ایک ویڈیو وائرل ہو گئی، جس میں مجھے ایک لڑکے کے ساتھ کھڑے بات کرتے دیکھا گیا تھا۔ ویڈیو ایڈٹ شدہ تھی، مگر اتنی ہوشیاری سے کہ عام لوگ فرق نہیں سمجھ سکتے تھے۔ دیکھو، میں نہ کہتی تھی کہ کتنی معصوم بن رہی تھی۔ میں نے اپنے موبائل پر ویڈیو دیکھی اور میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ یہ سب ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ جب معاملہ زیادہ بڑھ گیا تو میں نے ایک فیصلہ کیا، میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں یہ الزام اپنے سر نہیں لینے والی تھی۔ اگر میں خاموش رہی تو یہ جھوٹ ہمیشہ سچ سمجھا جائے گا۔ میں سیدھا یونیورسٹی کے ڈین کے پاس گئی اور انہیں بتایا کہ یہ ویڈیو جھوٹی ہے، یہ الزامات غلط ہے اور میں اس کا ثبوت لا سکتی ہوں۔ ڈین نے معاملے کی تحقیق کا حکم دیا۔ ڈپارٹمنٹ نے ویڈیو کی جانچ کی اور جلد ہی حقیقت سامنے آ گئی۔ یہ ویڈیو ایڈٹ کی گئی تھی، یہ ویڈیو جعلی ہے اور کسی نے جان بوجھ کر اسے بنایا ہے۔ یونیورسٹی کے سب لوگ دنگ رہ گئے۔
جو کل تک مجھے بدنام کر رہے تھے آج شرمندہ کھڑے تھے۔ جب مزید تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ سب مہین کی چال تھی۔ وہ خود کو چلاک سمجھ رہی تھی مگر ٹیکنالوجی نے اسے بے نقاب کر دیا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا مہین؟ محسن نے غصے سے پوچھا۔ میں تو صرف محسن کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ گھبرا گئی۔ بچانے کی یا خود کو محفوظ رکھنے کی؟ تم نے ہیرا کو تباہ کرنے کی کوشش کی صرف اس لیے کہ تمہیں اپنا رشتہ غیر محفوظ محسوس ہو رہا تھا۔ مہین لاجواب ہو چکی تھی۔ مہین کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ اس کے والدین کو جب یہ سب پتہ چلا تو انہوں نے شرمندگی کے مارے اسے ملک سے باہر بھیج دیا۔ محسن نے مجھ سے معافی مانگی مگر میں جانتی تھی کہ یہ سب میرے لیے ایک سبق تھا۔ دنیا ہمیشہ تمہیں گرانے کی کوشش کرے گی مگر اگر تم سچ پر ہو تو ایک نہ ایک دن جیت تمہاری ہی ہوگی۔ مہین کی سازش بے نقاب ہونے کے بعد یونیورسٹی میں میرے خلاف چلنے والی افواہیں دم توڑ گئی۔ لوگ جو کل تک مجھے شک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے آج خاموش تھے مگر میں جانتی تھی کہ دنیا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی۔ اگر یہ مہین ہار گئی تو کل کوئی اور میری راہ میں کانٹے بچھانے کے لیے تیار ہوگا۔ مہین کے جانے کے بعد محسن کچھ دنوں تک خاموش رہا۔ پھر ایک روز اس نے مجھے یونیورسٹی کے باغیچے میں بلایا۔ ہیرا، ایک بات کرنی ہے۔ کہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دونوں؟ وہ تھوڑی دیر رکا جیسے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ میرا مطلب میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک ساتھ زندگی گزارے۔ میرا دل ایک پل کے لیے زور سے دھڑکا مگر پھر میں نے خود پر قابو پا لیا۔ محسن، یہ سب ممکن نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ مہین اب ہماری زندگی سے جا چکی ہے۔ تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے گہری سانس لی۔ یہ ڈر کی بات نہیں ہے محسن، یہ میری زندگی، میرے خوابوں اور میری عزت اور میرے وقار کی بات ہے۔ میں نے ابھی تک بہت کچھ برداشت کیا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میری پہچان کسی کی بیوی یا کسی کے سائے میں چھپ کر رہے۔ مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، خود کو منوانا ہے۔ محسن نے بے یقینی سے میری جانب دیکھا۔ کیا محبت کی کوئی اہمیت نہیں؟ محبت اپنی جگہ مگر میری عزت اور میرے خواب میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے چہرے پر مایوسی کے آثار صاف ظاہر ہونے لگے مگر میں نے اپنے فیصلے پر کوئی نرمی نہیں دکھائی۔ یونیورسٹی مکمل ہوتے ہی میں نے نوکری کے لیے درخواستیں دینا شروع کر دی۔ میں نے ایک بڑی کمپنی میں انٹرویو دیا اور اپنی محنت کے بل پر منتخب ہوئی۔ سمرین بی بی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے جب میں نے انہیں یہ خبر دی۔ بیٹی، آج تم نے ثابت کر دیا کہ سچائی، صبر اور محنت کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ میں نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اماں۔ نوکری کا پہلا روز میرے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ میں نے جس دنیا کے بارے میں ہمیشہ سوچا ہی تھا اب میں اس کا حصہ بن چکی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ صرف ابتدا تھی۔ ابھی مجھے بہت آگے جانا تھا۔ زندگی ایک دفعہ پھر نئی راہوں پر گامزن تھی۔ میں ایک اچھی کمپنی میں نوکری کر رہی تھی۔ عزت، خود مختاری اور وہ سب کچھ حاصل کر چکی تھی جس کے لیے میں نے برسوں سے مشقت کی تھی۔ میں اپنے کام میں مصروف تھی جب ایک دن سمرین بی بی نے ایک ایسی خبر دی جسے سن کر لمحہ بھر کے لیے میرا دل رک سا گیا۔ بیٹی، فرزانہ بہت برے حال میں ہے۔ میرا جسم جیسے ساکت ہو گیا۔ کیا؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، اس کا کاروبار بھی تباہ و برباد ہو چکا ہے اور تمہارے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ خبر میرے لیے عجیب تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس پر خوشی مناؤں یا افسوس کروں۔ کچھ روز بعد میں نے زارا سے سنا کہ فرزانہ اور اس کے بچے کرائے کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ وقت نے انہیں وہ سبق سکھا دیا جو شاید کوئی اور نہ سکھا سکتا تھا۔ زارا نے طنزیہ کہا۔ میں خاموش رہی۔ میں جانتی تھی کہ میرے دل میں اس عورت کے لیے رحم نہیں تھا مگر کیا مجھے واقعی اس پر خوش ہونا چاہیے؟ ایک روز آفس سے واپسی پر میں نے کسی کو اپنے سامنے کھڑا پایا اور وہ اویس تھا۔ ہیرا، اس کی آواز میں عجیب سی شرمندگی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اب کہنے کو کیا بچا ہے؟ جب میری زندگی جہنم بن رہی تھی تب تم کہاں تھے؟ اویس کی نظریں جھک گئیں۔ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ امی بہت برے حال میں ہے اور میں نے پہلی دفعہ زندگی میں سیکھا ہے کہ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اسے خود بھی وہی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہی اویس جو کبھی میرا مذاق اڑایا کرتا تھا آج بے بس کھڑا تھا۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گی؟ کیونکہ تم مجھ سے بہتر انسان ہو اور شاید اس لیے کہ تم جانتی ہو کہ جب کوئی بے بس ہو جاتا ہے تب اس پر ترس کرنا سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ کیا میں واقعی انہیں معاف کر سکتی تھی؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا مگر آج وہی لوگ میرے در پر مدد کے طلبگار کھڑے تھے۔ میں جانتی تھی کہ فیصلہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اویس کے الفاظ میرے دل میں گونج رہے تھے۔ وہی اویس جو کبھی میری تذلیل کرتا تھا آج شرمندگی کے بوجھ تلے جھکا ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں یعنی میری سوتیلی ماں فرزانہ کے لیے مدد مانگ رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر کبھی یہ دن آیا تو میں ان سب کو وہی تکلیف دوں گی جو انہوں نے مجھے دی تھی، لیکن اب جب وقت نے خود ان کا انصاف کر دیا تھا تو میرے دل میں انتقام کی آگ نہیں بلکہ ایک عجیب سی بے حسی تھی۔
اگلے روز میں آفس میں بیٹھی تھی جب میری سیکرٹری نے آ کر خبر دی، میڈم، ایک عورت آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کو جانتی ہیں اور بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہیں۔ کون ہے؟ فرزانہ نام ہے اس کا۔ میرا دل ایک پل کے لیے دھڑکا، مگر میں نے خود پر قابو رکھا۔ اسے اندر بھیج دو۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ وہی فرزانہ تھی، لیکن وہ مغرور، زہر اگلتی ہوئی عورت کہیں کھو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر غربت اور پریشانی کی لکیریں صاف ظاہر تھی۔ اس کے قیمتی لباس کی جگہ ایک سادہ سا جوڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو کبھی میرے زخموں پر نمک چھڑکتی تھی۔ بیٹی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بیٹی، مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ وہی عورت تھی جو مجھے قدموں کی دھول سمجھتی تھی۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ میری غلطیوں کو معاف کر دو ہیرا، میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن اب میں بے بس ہوں۔ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ اویس بھی نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے اور ہم ایک وقت کی روٹی کے محتاج ہو چکے ہیں۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ہیرا، میں تمہیں بہت ستایا، میں نے تمہیں گھر سے نکالا، تمہاری زندگی مشکل بنائی، مگر شاید اللہ نے مجھے میری سزا دے دی۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ اور اب تمہیں کیا چاہیے؟ بس ایک موقع، کہیں نوکری مل جائے، کوئی چھوٹا سا کام، تاکہ میں اپنے بچوں کو پال سکوں۔ یہ وہی عورت تھی جو کبھی کہتی تھی کہ میں کسی قابل نہیں ہوں، اور آج وہی عورت مجھ سے روزی مانگ رہی تھی۔ میں نے کرسی سے اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ یہی وقت تھا جب میں فیصلہ کرتی کہ میں اپنی سوتیلی ماں جیسا بننا چاہتی ہوں یا اس سے بہتر۔ میں نے مڑ کر فرزانہ کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اگر میں تمہیں نوکری دوں تو ایک شرط ہوگی۔ کون سی شرط؟ میں نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہیں سب کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہوگا۔ فرزانہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ یہ میرا انتقام نہیں تھا، بلکہ اس کا آخری امتحان تھا۔ اب دیکھنا تھا کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ فرزانہ کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ کبھی میری جانب دیکھتی، کبھی جھکی نظروں سے زمین کو گورتی۔ سب کے سامنے اس نے آہستہ سے کہا، جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو کہ میں نے واقعی یہ شرط رکھی ہے۔ ہاں، سب کے سامنے۔ میرا لہجہ سخت تھا، مگر جذبات میں توازن تھا۔ یہ میری شرط نہیں تھی، یہ انصاف تھا۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں قدم بقدم اپنی سچائی ثابت کی تھی تو اسے بھی اپنی غلطیوں کو قبول کرنا ہوگا۔ فرزانہ نے ایک پل کے لیے گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں سب کے سامنے اعتراف کروں گی۔ اچھا فیصلہ ہے، میں نے مختصر جواب دیا اور اپنی سیکرٹری کو بلا کر کہا، آفس کے تمام ملازمین کو کانفرنس روم میں بلایا جائے۔ فرزانہ نے مجھے بے یقینی سے دیکھا۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ میں اتنی جلدی سب کچھ کر بھی دوں گی، مگر میں فیصلہ کر چکی تھی۔ اگر اسے اپنی غلطیوں پر واقعی شرمندگی ہے تو اسے اپنی عزت بچانے کے لیے مزید جھوٹ نہیں بولنے دوں گی۔ کچھ دیر بعد کانفرنس روم میں کمپنی کے تمام بڑے بڑے ملازمین اکٹھے ہو چکے تھے۔ میں کرسی پر بیٹھی اور فرزانہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ یہ خاتون جو آج میرے پاس مدد مانگنے آئی ہے، میری سوتیلی ماں ہے۔ میں نے کہنا شروع کیا۔ کمرے میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ کچھ لوگ حیران تھے، کچھ خاموشی سے سن رہے تھے۔ یہی وہ عورت ہے جس نے مجھے بچپن میں گھر سے نکالا، مجھ پر ظلم کیے، میرے والد کو میرے خلاف کر دیا اور مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ فرزانہ کی نظریں زمین پر جمی تھی اور آج یہ میرے در پر کھڑی ہیں، مدد مانگنے آئی ہیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بریک لیا، پھر سیدھا فرزانہ کی جانب دیکھا۔ اب سب کے سامنے بولو فرزانہ، سب کو بتاؤ کہ تم نے میرے ساتھ کیا 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 اور آج تم کس حال میں ہو۔ فرزانہ کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی، مگر اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے ہیرا کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں نے اسے ہمیشہ کمتر سمجھا، حقیر جانا، اس پر ظلم کیے، اس کے خواب چھین لیے۔ میں نے اسے گھر سے نکالا، اس کی زندگی تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، مگر وقت نے مجھے وہی درد دیا جو میں نے کسی اور کو دیا تھا۔ آج میں خود بے سہارا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ میں اپنی غلطیوں پر نادم ہوں اور اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں نے لمبی سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں نوکری دوں گی، مگر یہ بات یاد رکھنا، زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی فرزانہ۔ فرزانہ نے میرے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر میں پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ فرزانہ کے آنسو بہہ نکلے تھے اور پورے کمرے میں خاموشی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں موجود کچھ لوگ حیران تھے، کچھ متاثر اور کچھ سوچ رہے تھے کہ میں نے اپنی سب سے بڑی دشمن کے لیے دروازہ کیوں کھولا۔ اب تمہیں کیا چاہیے فرزانہ؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ رو پڑی۔ بس ایک موقع، میں اپنی باقی زندگی اپنی غلطیوں کا کفارہ دینے میں گزارنا چاہتی ہوں۔ میں نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک اصول ہے، یہاں ہر شخص اپنی محنت سے کماتا ہے، سفارش یا تعلقات سے نہیں۔ اگر تم واقعی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہو تو تمہیں کام کرنا ہوگا، اور وہ بھی ایمانداری سے۔ فرزانہ نے جلدی سے سر ہلایا۔ مجھے منظور ہے۔ میں نے کمپنی کے HR مینیجر کی جانب دیکھا۔ ان کے لیے ایک مناسب پوزیشن تلاش کریں۔
فرزانہ کے بعد اویس اور اس کے بہن بھائی بھی مجھ سے ملنے آئے۔ ان کے چہروں پر بھی شرمندگی تھی۔ وہی اویس جو یونیورسٹی میں میرے خلاف باتیں کرتا تھا، آج نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ ہیرا، ہم شرمندہ ہیں۔ اس کی آواز کمزور تھی۔ اب شرمندگی کا کیا فائدہ اویس؟ میں نے تلخی سے کہا۔ ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ ہم غلط تھے۔ اس کی بہن نے آہستہ سے کہا۔ اگر ہم نے وقت پر ماں کو روکا ہوتا تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو اب کیا چاہتے ہو؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بس تم ہمیں معاف کر دو۔ میں نے گہری نظر ان سب پر ڈالی۔ یہ وہی لوگ تھے جو کبھی میری تذلیل کرتے تھے، میری زندگی جہنم بنا دیتے تھے، اور آج ان کی دنیا بکھر چکی تھی۔ میں معاف کر سکتی تھی مگر بھول نہیں سکتی تھی۔ میں تم سب کو معاف کرتی ہوں، مگر یاد رکھو وقت سب کا آتا ہے۔ جب تمہیں اختیار حاصل تھا تب تم نے ظلم کیا۔ آج جب میں طاقتور ہوں تو میں تمہیں وہی درد لوٹانے کی بجائے ایک موقع دے رہی ہوں۔ اس لیے نہیں کہ تم اس کے مستحق ہو، بلکہ اس لیے کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ اویس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم ہم سے کہیں بہتر ہو ہیرا۔ میں نے آخری نظر فرزانہ پر ڈالی۔ وہ واقعی بدلی ہوئی لگ رہی تھی، اور میں نے خود کو یقین دلایا کہ شاید وقت نے اسے سکھا دیا ہے کہ زندگی میں غرور اور ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ میری کہانی کا ایک نیا موڑ تھا، ایک ایسا موڑ جہاں میں نے سیکھا کہ سب سے بڑی جیت انتقام نہیں ہوتی، بلکہ عظمت کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ فرزانہ، اویس اور اس کی بہن بھائی میری نظروں کے سامنے کھڑے تھے، شکستہ، بے بس اور شرمندہ۔ وہ لوگ جو کل تک مجھے میری اوقات یاد دلاتے تھے، آج میری دی گئی دوسری زندگی کے طلبگار تھے۔ یہ لمحہ میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ میں چاہتی تو ان سب کو ذلیل کر کے نکال سکتی تھی، انہیں وہی تکلیف، وہی درد دے سکتی تھی جو انہوں نے مجھے دیا تھا۔ لیکن پھر میں نے سوچا، اگر میں بھی ویسے ہی بن گئی تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ فرزانہ نے کانپتی آواز میں کہا، ہیرا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ میں جانتی ہوں کہ میں کسی معافی کے لائق نہیں ہوں، لیکن اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو شاید میں کبھی سکون سے جی نہ سکوں گی۔ معافی کا طلبگار صرف زبان سے نہیں ہوتا، عمل سے بھی ہوتا ہے۔ فرزانہ، تم نے اپنی زندگی میں دوسروں کو کمتر سمجھا، حقیر سمجھا، اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا، اور آج جب وقت تم پر پلٹا ہے تو تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مجھے احساس ہو چکا ہے ہیرا۔ وہ رو پڑی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم واقعی اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو تو تمہیں صرف مجھ سے نہیں بلکہ خود سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ تمہیں اس وقت شرمندگی ہونی چاہیے جب تم شیشے میں اپنی شکل دیکھو اور یہ احساس ہو کہ تم نے کتنی زندگیاں برباد کی۔ اویس آگے بڑھا۔ ہیرا، میں نے بھی تمہارا بہت دل دکھایا ہے۔ میں ہمیشہ تمہیں کمزور سمجھتا رہا، تمہارا مذاق اڑاتا رہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم ہم سب سے زیادہ مضبوط نکلی۔ اس کی بہن نے بھی آنسوؤں کے ساتھ کہا، ہمیں فخر کرنا چاہیے تھا کہ تم نے سب کچھ اپنے بلبوتے پر حاصل کیا، لیکن ہم نے ہمیشہ تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ آج ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ ہم خود کتنے حقیر تھے۔ میں نے چند لمحے سوچا، پھر کہا، میں تم سب کو معاف کرتی ہوں، لیکن یاد رکھنا، معافی مانگنا آسان ہوتا ہے مگر سچے دل سے بدلنا مشکل۔ اگر تم واقعی بدلے ہو تو اپنی زندگی میں وہی غلطیاں دوبارہ مت دہرانا جو تم نے مجھ سے کی تھی۔ اویس نے سر جھکا دیا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں ہیرا، یہ میری جیت تھی، نہ فرزانہ کو ذلیل کر کے، نہ اویس کو نیچا دکھا کر، بلکہ اپنے وقار، اپنی عزت اور اپنے اصولوں کو قائم رکھتے ہوئے۔ میں نے انہیں معاف کر دیا، مگر ان کی دی ہوئی تکلیف کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا۔ زندگی نے ایک اور امتحان لے لیا اور میں نے خود کو اس میں کامیاب پایا۔ میری پہچان اب صرف فرزانہ کی سوتیلی بیٹی یا ایک لاوارث لڑکی نہیں تھی، بلکہ میں ایک کامیاب، خود مختار اور مضبوط عورت بن چکی تھی۔ پھر ایک روز ایک غیر متوقع ملاقات ہوئی۔ ہیرا، کافی عرصے بعد تم سے ملاقات ہو رہی ہے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے محسن کھڑا تھا، وہی سنجیدہ مگر نرم لہجہ، وہی پرانی اپنائیت۔ تم یہاں کیسے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ میں ہمیشہ سے یہی تھا، بس تم نے خود کو مصروف کر لیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ہیرا، میں نے ہمیشہ تمہاری عزت کی ہے، تمہاری محنت کو سراہا ہے، اور آج بھی میں تم سے وہی سوال کرنا چاہتا ہوں جو میں نے سالوں پہلے کیا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ کون سا سوال؟ کیا تم میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہو گی؟ میں نے محسن کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے کبھی میرے خلاف کسی سازش کو جگہ نہیں دی، جس نے ہمیشہ میری طاقت کو سراہا تھا، جو میری عزت کو میری سب سے بڑی خوبی سمجھتا تھا۔ میں نے ایک پل کو سوچا، یہی وقت تھا فیصلہ کرنے کا۔ ہاں محسن، میں تیار ہوں۔ محسن کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، وہ مسکراہٹ جو برسوں بعد میری زندگی میں خوشی لے کر آئی تھی۔ فرزانہ اور اس کے بچوں کی نئی شروعات۔ فرزانہ، اویس اور باقی بہن بھائی بھی اپنی زندگی سنوارنے میں لگ گئے تھے۔ فرزانہ اپنی نوکری ایمانداری سے کر رہی تھی اور میں نے کبھی اس پر دباؤ نہیں ڈالا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وقت خود سب سے بڑا استاد ہوتا ہے۔ اویس نے ایک چھوٹی سی نوکری کر لی اور اس کی بہن نے بھی آگے بڑھنا شروع کر دیا۔
زندگی سب کو دوسرا موقع دیتی ہے، بس کچھ لوگ اسے پہچان لیتے ہیں اور کچھ گنوا دیتے ہیں۔ میری کہانی دوسروں کے لیے سبق ہے۔ آج میں وہ ہیرا نہیں تھی جسے زمانے نے کمزور سمجھا تھا۔ میں نے خود کو ثابت کیا تھا، اپنے وقار کو بچایا تھا، اپنے اصولوں پر کھڑی رہی تھی، اور میں نے ایک آخری دفعہ دل میں وہی جملہ دہرایا: میرا نصیب میرا رب لکھتا ہے، تم نہیں۔ ایک نئی پہچان میری زندگی ایک مکمل دائرہ مکمل کر چکی تھی۔ جس سفر کا آغاز میری ماں کے انتقال اور سوتیلی ماں کے ظلم سے ہوا تھا، وہ آج ایک ایسی منزل پر پہنچ چکا تھا جہاں میں نہ صرف خود مضبوط کھڑی تھی، بلکہ میرے پاس اختیار بھی تھا کہ میں دوسروں کو معاف کروں یا ان کی غلطیوں کی سزا دوں۔ میں نے فرزانہ کو معاف کر دیا تھا، مگر میں نے اس کے برے رویے کو بھولنے نہیں دیا۔ معافی دینا اور ماضی کو مٹا دینا دو مختلف چیزیں ہیں، اور میں نے صرف پہلا راستہ چنا تھا۔ محسن اور میرا نیا سفر، محسن اور میری شادی سادگی سے ہوئی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے میری مضبوطی کی وجہ سے چاہا تھا، اور جو میرے خوابوں کا احترام کرتا تھا، اور جس نے کبھی میرے کردار پر سوال نہیں اٹھایا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ فیصلہ صحیح تھا، کیونکہ میری خوشی اور میری عزت اس شخص کے ساتھ محفوظ تھی۔ ہیرا، مجھے تم پر فخر ہے، مجھے تم پر ناز ہے۔ شادی کے بعد ایک روز محسن نے میرے ہاتھ تھام کر کہا: مجھے بھی خود پر فخر ہے کہ میں نے اپنی زندگی اپنے شرائط پر گزاری۔ میں نے جواب دیا: فرزانہ اور اس کے بچوں کی زندگی میں بدلاؤ۔ فرزانہ کی زندگی میں بھی اب ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ وہ پہلے جیسی مغرور اور سخت دل عورت نہیں رہی تھی۔ نوکری نے اسے سکھا دیا تھا کہ محنت کرنے والے ہی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، اور دوسروں کے حقوق چھیننے والے آخرکار خود بے بس ہو جاتے ہیں۔ اویس اور اس کی بہنوں نے بھی زندگی کو نئے انداز سے جینا سیکھا تھا۔ وہ اب اپنے حق کے لیے محنت کر رہے تھے، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ لیا تھا۔ میری زندگی دوسروں کے لیے ایک مثال۔ میں جانتی تھی کہ میری کہانی صرف میری نہیں تھی۔ دنیا میں نہ جانے کتنی لڑکیاں ایسی تھی جو سوتیلے رشتوں کے ظلم کا شکار ہو رہی تھی، جنہیں پڑھنے سے محروم کیا جا رہا تھا، جن کے خواب توڑے جا رہے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور لڑکی وہ تکلیف برداشت کرے جو میں نے برداشت کی تھی۔ اسی لیے میں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن گیا: یتیم بچوں کے لیے ادارہ۔ میں نے ایک ایسا ادارہ کھولا جہاں ان بچوں کو سہارا دیا جاتا جو سوتیلے رشتوں کے ظلم، غربت یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے اپنی زندگی سے محروم ہو رہے تھے۔ یہ ادارہ ان سب بچوں کے لیے ہے جنہیں دنیا نے ٹھکرا دیا، جن کے خوابوں کو رون دیا گیا۔ میں نے افتتاحی تقریب میں کہا۔ فرزانہ بھی وہاں موجود تھی۔ وہ میری جانب دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور احترام کا امتزاج تھا۔ ہیرا، تم نے مجھ سے کہیں زیادہ عظیم بن کر دکھایا۔